السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے ہم وطنوں، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ جھوٹ، بکواس اور نفرت کا زہر اگلنے والا شخص کون ہے تو یقیناً آپ کو جواب میجر گورو آریہ ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جو 5th جنریشن وار پر پورا کام کر رہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، بلوچستان کی عوام کی حق کی بات ہو یا شیعہ سنی فساد کروانے ہو، اس بندے کی خواہش کم نہیں ہوتی اور یہ آ جاتا ہے اپنی دکان چلانے۔ یہ وہ بدنام زمانہ شخص ہے جسے خود انڈینز بھی پسند نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں انہوں نے کبھی اس کی کسی لفظ کی تحقیق بھی نہیں کی۔ یہ انڈین آرٹیکل ملاحظہ کیجیے گا جس میں بتایا گیا کہ کس طرح اس نے غریب عورت کا ریپ کیا اور جب اس کے شوہر کو پتہ چلا تو اس کا کیا انجام ہوا۔ اپنے سینئر آفیسر نے اسے رنگے ہاتھوں تب پکڑا جب یہ اس کی نابینا بیٹی کو اس کی بلائنڈ بیٹی کے واش روم میں جھانک رہا تھا۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے کورٹ مارشل ہونے والا، جس کی آرمی سروس صرف اور صرف 5 سال ہے، میجر گورو آریہ کو اچھے سے پتہ ہے کہ جب تک بیوقوف زندہ ہے، عقل مند بھوکا پیٹ نہیں مرتا۔ اور انڈین فلم انڈسٹری کی طرح اس بندے نے بھی انڈین عوام کے پاکستان اور مسلمان کے لیے نفرت کو اپنی دکان بنا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ 5th جنریشن وار ہے۔ اس میں ڈس انفارمیشن کا سہارا لیا جاتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، آدھا سچ آپ کو بتا کر آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ 29 مئی 1998 جب زمین لرز اٹھی پاکستان کے چھٹے ایٹمی دھماکے سے اور پاکستان کا دفاع مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہو چکا تھا، تب کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کے بیچ کوئی بڑی جنگ دیکھنے کو نہیں ملی۔ حالانکہ بھارت ہمارا ازلی دشمن، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف کسی بھی جارحیت سے باز رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن میرے ہم وطنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک نیوکلیر آرم فورس جب اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور تب سے ان کی پاکستان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، چاہے میڈیا پر بکواس کرنی ہو یا منظور پشتین اور ماہران بلوچ جیسے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہو۔ اور ہم ان سے کیا ہی گلہ کریں گے منظور پشتین اور ماہران بلوچ کو سپورٹ کرنے کی، جب ہمارے خود کچھ گندے انڈے آ کر ٹک ٹاک میوزک لگا کر پاکستانی فوج کے خلاف بھونکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم نے کہا، یہ 5th جنریشن وار ہے۔ اس میں یہی سب ہوتا ہے، ملک کو اندر سے توڑا جاتا ہے، عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جاتا ہے، ان کے بیچ نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں اور ملک کو اندر سے توڑ کر ٹکڑے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ میدان میں ہمیں یہ شکست دینے سے رہے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں جانیے اس آپریشن کی کہانی جس میں پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود تمام ریڈار سسٹم کو پھیلا دیا گیا۔ جانیے آپریشن بیدار 98 کے بارے میں۔ وہ کون سی ممکنہ صورتحال تھی جس میں ہمارے F-16 کے شاہینوں کو یہ حکم ملا کہ وہ اپنے ہی C-130 طیارے کو مار گرائیں، اور یہاں تک کہا کہ اگر مشن کے دوران ایئر چیف بھی حکم بدلنے کا کہے تو وہ صاف انکار کر دیں، یہاں تک کہ ان کے ریڈیوز تک آف کر دیے گئے۔ ہمارے F-6، F-7، معراج اور F-16 نے کیا کارکردگی دکھائی، یہ بھی جانیے نیکسٹ ویڈیو میں۔